سماعت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو مزید دراز کیا جائے۔ کیا آپ لوگ تیار ہیں کہ اب اس جلسے کی آج کی اس محفل کی کارروائی کو مزید آگے بڑھایا جائے؟ تو یہ جو 2-4 کرسیاں مجھے خالی نظر آ رہی ہیں اور 10-20 30-40 حضرات کھڑے نظر آ رہے ہیں، تو جن کو یہ کرسیاں میسر آ جائیں وہ حاصل کر لیں، کیونکہ کرسی کی لڑائی آپ خود جانتے ہیں کہ کتنی زیادہ ہے اور یہاں کرسیاں خالی پڑی ہیں۔ آپ ان کو پر کر لیں، یہ ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا۔ اب تلاوت کلام پاک کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ ناشری پیش کرنا ہے، اور یہیں سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج کے اس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ صدارت کی دستار جس شخصیت کے سر کا تاج بنی ہوئی ہے، انہیں ہم اور آپ ہمدرد قوم و ملت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، خلیفہ حضور شیخ العالم، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت اللہ حضرت علامہ مولانا شکیل احمد صاحب اللہ مجددی کے سر کا تاج بنی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی لمحے کے بعد وہ ہمارے اور آپ کے ماتھے کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے، اور جس باوقار خطیب سے ہمیں اور آپ کو ملاقات کا شرف نامہ حاصل کرنا ہے، ہمارے اور آپ کے بڑے ہی عزیز خطیب اہل سنت، خطیب اعظم ہندوستان، اسیر حضور شہر بنارس، حضرت علامہ مولانا ارشاد ربانی صاحب اللہ وحیدی داماد اللہ العالی کے خطاب نایاب سے ہمیں اور آپ کو مستفید ہونا ہے، اور سراخان رسول اکرم بلبل باب مدینہ اسیر سرکار حضور گلزار ملت محترم حسن نواز اسماعیلی سے نعت و مناقب کے اشعار سماعت کرنے ہیں۔ بلبل باب مدینہ واصف شاعر خدا جناب احمد رضا اسماعیلی بنارسی سے بھی ہم اور آپ ملاقات کریں گے۔ ممبر نور پر خطیب نوجوان، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت مولانا رفیق الزماں صاحب اللہ بھی تشریف رکھتے ہیں، وہیں رفیق محترم حضرت مولانا فیض رضا آفاقی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ اب یہاں سے ان تمام تر علماء کرام کی اجازت لیتے ہوئے میں ناشریف کا ایک شعر پڑھوں، آپ کی اجازت ہے؟ میں دھیرے دھیرے آپ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے یہ بتانا اور یہ کہنا بالکل جا نہیں لگتا کہ میں کتنے روز سے مسلسل پروگرام پڑھ رہا ہوں، آواز لگی ہوئی ہے، میں تھکا ہوا ہوں، کیونکہ آپ خود جانتے ہیں میں دھیرے دھیرے آپ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، دیکھیں نا انشاءاللہ۔ میں مصرع پڑھوں، اجازت ہے؟ ایک مرتبہ آپ آہستے سے بالکل، اگر آپ کا جی چاہے تو آپ کہہ دیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ میری آواز، آپ کی آواز میری کانوں تک آ رہی ہے، لیکن امید ہے کہ ابھی یہ آواز آپ کی اور بلند ہوگی۔ میں ابھی حافظ و قاری غوث الورا صاحب اللہ تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے، تو میں حافظ قرآن کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں کہ جس شخص کا قرآن پہ ایمان رہے گا، جس شخص کا، آپ حضرات کو کوئی تکلیف ہے؟ کچھ دیر رہنا ہے یا بہت دیر تک رہنا ہے؟ بہت دیر تک رہنا ہے نا، وہاں بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں وہاں پہ۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ جس شخص کا قرآن پہ ایمان رہے گا، ہر راستہ اس کے لیے آسان۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ کی آواز بھی مجھ تک پہنچنی چاہیے کہ جس شخص کا قرآن پہ ایمان رہے گا، ہر راستہ اس کے لیے آسان رہے گا، اور فردوس میں جائے گا وہ ماں باپ کو لے کر جس گھر میں بھی ایک حافظ قرآن رہے گا۔ فردوس میں جائے گا وہ ماں باپ کو لے کر جس گھر میں بھی ایک حافظ قرآن رہے گا۔
نوجوانوں کی کثرت ہے، نوجوانوں کی تعداد ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ میں اپنے نوجوان دوستوں کے حوالے ایک پیغام شعر کی صورت میں پہنچاتا ہوں کہ جتنا مضبوط ہو ایمان سے رشتہ جوڑو، جتنا مضبوط ہو ایمان سے رشتہ جوڑو، ہو مسلمان تو مسلمان سے رشتہ جوڑو، جتنا مضبوط ہو ایمان سے رشتہ جوڑو، ہو مسلمان تو مسلمان سے رشتہ جوڑو۔ گانا گانے سے کوئی فائدہ ہونے کا نہیں، اپنی آواز کا قرآن سے رشتہ جوڑو۔ گانا گانے سے کوئی فائدہ ہونے کا نہیں، اپنی آواز کا قرآن سے رشتہ جوڑو۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو روزانہ تلاوت کلام پاک کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اب میں نعت شریف کا ایک شعر پڑھتا ہوں کیونکہ ایک نعت خواہ کو آپ کی سماعتوں کے قریب کرنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ جس کے دل میں سرکار سے جتنی محبت ہے اتنی اپنی آواز کو بلند کریں، سرکار کو پکارے، کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اپنی آواز کو تھوڑا سا اور بلند کریں، کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، جب آپ کی آواز اتنی بلند ہے، کھانا وانا بالکل کھا کر ایک دم ٹائٹ تیار ہو کر آئے ہیں، پھر کیوں اتنی کنجوسی سے کام لے رہے ہیں؟ اب ایک اچھا شعر میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ مولانا فیض آفاقی صاحب قبلہ اچھے شعر کی قدر کرنے والے آپ ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں اچھا شعر پڑھوں گا تو آپ دعائیں دیں گے، اور ویسے بھی یہ مجھے بہت دعائیں دیتے ہیں کیونکہ یہ میرے دوست ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ قسمت سے اگر دامن سرور نہیں ملتا، میں تھوڑا سا اپنا مزاج بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر آپ نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ بہت اچھے اچھے مصرے میں سنا کے جاؤں گا کہ قسمت سے اگر دامن سرور نہیں ملتا، جنت نہیں ملتی، ہمیں کوثر نہیں ملتا۔ قسمت سے اگر دامن سرور نہیں ملتا، جنت نہیں ملتی، ہمیں کوثر نہیں ملتا۔ جو ظلم و ستم سہ کے بھی دشمن کو دعا دے، ایسا تو کسی قوم میں رہبر نہیں ملتا۔ جو ظلم و ستم سہ کے بھی دشمن کو دعا دے، ایسا تو کسی قوم میں رہبر نہیں ملتا۔ میاں نواز شریف کے شعر سننے کے بعد چاہے آپ سبحان اللہ بولے نہ بولے، چاہے یہ سبحان اللہ بولے نہ بولے، چاہے یہ سبحان اللہ بولے نہ بولے، لیکن نبی کی نعت کو وہ اعزاز حاصل ہے کہ فرشتے بھی سبحان اللہ کہنے میں فخر محسوس کیا کرتے ہیں۔ اسی کو ایک شاعر کے ایک مطلع کی صورت میں ایک شعر کہا کہ اسی کو سید کونین کی امداد کہتے ہیں، نبی کی نعت پر جلیل زندہ باد کہتے ہیں۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے مقدر کا ستارہ اوج ثریا پر چمکتا ہوا دکھائی دے؟ اگر چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ پیشگی سرکار کو پکارے، کہہ دے یا رسول اللہ، اور بلندی کے ساتھ کہہ دے یا رسول اللہ۔ میں بہت پہلے کسی نے کہا تھا کہ کوئی لیڈر نہیں دیں گے، نہ سپاہی دیں گے، جو خوشی دلی کے محبوب الہی دیں گے۔ نام سرکار پہ ہاتھوں پہ اٹھاتا تھا یہ، روز محشر یہ فرشتے بھی گواہی دیں گے۔ نام سرکار پہ ہاتھوں کو اٹھاتا تھا یہ، نام سرکار پہ ہاتھوں کو اٹھاتا تھا یہ، روز محشر یہ فرشتے بھی گواہی دیں گے۔ تو کیا میں ان علماء کرام کی موجودگی میں یا رسول اللہ کہنے کے فائدے نہ آپ کو بتا دوں تو چپکے سے بالکل کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور اب اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کرے، کہہ دے یا رسول اللہ۔ ضروری نہیں کہ میں ہر شعر مائک سے ہی پڑھوں، ضروری نہیں ہے، کیونکہ جہاں رسول کا جلسہ سجایا جاتا ہے بغیر مائک کے بھی مصرع سنایا جاتا ہے۔ تو آپ حضرات بالکل تیار رہیے گا، میں یا رسول اللہ کہنے کے فائدے مصروں کی صورت میں آپ تک پہنچاتا ہوں کہ یہ سنی جب بلند اپنی صدائیں کرنے لگتے ہیں، یہ سنی جب بلند اپنی صدائیں کرنے لگتے ہیں، منافق اس کو سن کے دائیں بائیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ سنی جب بلند اپنی صدائیں کرنے لگتے ہیں، منافق اس کو سن کے دائیں بائیں کرنے لگتے ہیں۔ محبت سے کوئی جب یا رسول اللہ کہتا ہے، فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ محبت سے کوئی جب یا رسول اللہ کہتا ہے، فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں۔ آپ دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے۔ آئیے اب میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں
ہدیہ ناشری پیش کرنے کے لیے سراخان رسول اکرم بلبل باغ مدینہ آصف شاہ ہدا عزیزم محترم طارق اسماعیل صاحب سے میں ملتمس ہوتے وہ تشریف لائیں اور اپنی مدھ بھری آواز میں نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے ہم تمام تر سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ میں ان کا استقبال جاوید صدیقی گونڈوی کے مصروں کے ساتھ کرتا ہوں کہ شہر رسول پاک میں جاؤ مست رہو، شہر رسول پاک میں جاؤ مست رہو، رحمت کی بارش میں نہاؤ مست رہو، ایسی ویسی باتوں سے کیا لینا ہے، نعت سنو اور نعت سناؤ مست رہو، ایسی ویسی باتوں سے کیا لینا ہے، نعت سنو اور نعت سناؤ مست رہو۔ آپ کی خوبصورت سماعتوں کے پاکیزہ دسترخوان پر سراخان رسول اکرم جناب طارق رضا اسماعیلی صاحب سے ہم نے اور آپ نے نعت و مناقب کے بہت اچھے اچھے مصرے سماعت کیے۔ مدینہ شریف کا ذکر ہوا، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے منقبت کے مصرے پڑھے گئے۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ایک شعر میں پڑھتا ہوں کہ وہ پوچھتا ہے کہ چہرہ حضور کا کیا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ چہرہ حضور کا کیا ہے، کون جسے پتہ ہی نہیں تفسیر وضحا کیا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ چہرہ حضور کا کیا ہے، جسے پتہ ہی نہیں تفسیر وضحا کیا ہے، اور حلال خون ہے جس میں وہی تو سمجھے گا یہ جشن محفل میلاد مصطفیٰ کیا ہے، حلال خون ہے جس میں، حلال خون ہے جس میں وہی تو سمجھے گا یہ جشن محفل میلاد مصطفیٰ کیا ہے، اور اٹھا کے کاندھے پہ ڈولی کو اعلیٰ حضرت نے بتا دیا ہے کہ سید کا مرتبہ کیا ہے، اٹھا کے کاندھے پہ ڈولی کو اعلیٰ حضرت نے بتا دیا ہے کہ سید کا مرتبہ کیا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی سماعتیں میں دیکھ رہا ہوں کہ دھیرے دھیرے بیدار ہو رہی ہیں۔ ایک شعر میں اور پڑھوں، اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ کہہ دیں یا رسول اللہ، اور بلندی کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اچھا پیچھے والے حضرات اگر آپ کے ہاتھ سلامت ہیں، اللہ نے آپ کے دونوں ہاتھ سلامت رکھے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سرکار کو پکارے، کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ میں شعر پڑھتا ہوں کہ چراغ عشق نبی جلانا، چراغ عشق نبی جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ اگر مولانا فیض آفاقی صاحب قبلہ اگر شعر میں آپ کو شعریت محسوس ہو تو دعا دیجیے گا، انعام بھلے ہی نہ دیجیے گا، کہ چراغ عشق نبی جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد سے اسے بچانا، بچا کے رکھنا کمال یہ ہے، چراغ عشق نبی جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد سے اسے بچانا، بچا کے رکھنا کمال یہ ہے، اور تمام رشتے، تمام ناطے جو ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، مدینے والے سے اپنا رشتہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، مدینے والے سے اپنا رشتہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ مجھے بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ مرغی کو زبردستی دربے میں بند کر کے انڈا دینے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا، پرندے کے پنکھ کو باندھ کر ہوا میں اڑایا نہیں جا سکتا، ڈبے کے دودھ سے لوریوں کی آوازیں نہیں نکل سکتی، بادشاہوں کے محل سے غربت کا احساس نہیں ہو سکتا، ریگستان میں چلنے والے کسی مسافر سے کنویں کا پتہ پوچھ کر اسے شرمندہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ایک بات یاد رکھیں کہ ہم اسی وقت آپ کو سنا پائیں گے جب آپ پوری توجہ کے ساتھ سننے کے لیے آمادہ اور تیار ہوں گے، کیونکہ میں شیر ہوں، شیروں کی گراہٹ نہیں جاتی، میں لہجہ نرم بھی رکھوں تو جھللاہٹ نہیں جاتی، یزیدی بھاگ جاتے ہیں کٹا کر جنگ سے انگلی، حسینی لوٹے ہیں جب تک کہ گردن تک نہیں جاتی، یزیدی بھاگ جاتے ہیں کٹا کر جنگ سے انگلی، حسینی لوٹے ہیں جب تک کہ گردن تک نہیں جاتی۔ تو آپ حضرات تھوڑا سا بیدار رہیں، کیونکہ ابھی ایک اور خوبصورت لہجے سے ہمیں اور آپ کو ملاقات کا شرفنامہ حاصل کرنا ہے، جنہیں ہم اور آپ سراخان رسول اکرم بلبل باغ مدینہ جناب حسن نواز اسماعیلی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، لیکن ان سے ملاقات کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ ایک نوجوان، ایک نئی فکر کے بیان، ایک خطیب سے ہم اور آپ ملاقات کریں۔ بھیا یہ افراتفری کیوں ہو رہی ہے؟ کسی طرح کی دقت ہے؟
چاچا، او چاچا، ہاں وہیں بیٹھ جائیے. اب ہمیں اور آپ کو ایک خطیب سے ملاقات کرنا ہے. آج کے اس بزم کی افتتاحی خطیب، بزم کے افتتاحی تقریر ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے. کیا ہوا؟ کوئی دقت پریشانی ہے آپ لوگوں کو؟ بھائی بار بار مچھلی بازار نہ بنائیے اور مجھے بازارو جملے استعمال کرنے پہ مجبور نہ کیجیے. ہاں، مجھے بازارو جملے بولنے پر مجبور نہ کیجیے. تشریف رکھے. آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں. یہ نہیں کہ ہاں آپ نے مجھے بلایا تو میں زبردستی کی آپ کی تعریف کر رہا ہوں. آپ بہت اچھا سن رہے ہیں. آئیے اب ہم اور آپ خطیب اہل سنت، خطیب نوجوان، واعظ خوش بیان، مقرر ذیشان حضرت علامہ مولانا رفیق الزماں صاحب اللہ آفاقی سے ملاقات کا شرف نامہ حاصل کریں اور ان کے بیان سے ہمیں اور آپ کو مستفیض ہونا ہے. تو کیا آپ حضرات حضرت کی تقریر سننے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ تو ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. جتنے لوگ مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں، حضور کے روضے کو اپنے ماتھے کی نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور بلندی کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ. اب ایک شعر میں پڑھتا ہوں کہ دل کو جب عشق نبی میں پختہ کاری آ گئی، دل کو جب عشق نبی میں پختہ کاری آ گئی، میری آنکھوں کو ادائے اشکباری آ گئی. دل کو جب عشق نبی میں پختہ کاری آ گئی، میری آنکھوں کو ادائے اشکباری آ گئی. اب اس شعر کو میں یہی روکتا ہوں اور اس سے اچھا شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ الہی ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے، الہی ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے، نبی کے شہر کا مہمان کر دیا جائے. الہی ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے، نبی کے شہر کا مہمان کر دیا جائے، اور نبی کے دین کو سر کی اگر ضرورت ہو تو ہمارے نام کا اعلان کر دیا جائے. نبی کے دین کو سر کی اگر ضرورت ہو تو ہمارے نام کا اعلان کر دیا جائے. آئیے اب ہم اور آپ ایک استقبالیہ نعرہ بلند کریں اور حضرت علامہ مولانا رفیق الزماں آفاقی صاحب قبلہ کا استقبال کر لیں. دونوں ہاتھوں کو پتاؤں میں بلند کریں اور نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، اور بلندی کے ساتھ نعرہ تکبیر. یہ دوسی پورا کے لوگ ہیں، آواز اتنی دھیمی. نعرے کا جواب آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ اگر آس پاس کوئی یزیدی قلعہ ہو تو وہاں زلزلہ برپا ہو جائے، وہ ڈھہنے پہ مجبور ہو جائے. اتنا زوردار آپ کا جواب ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ. نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ حضرات بہت زیادہ خاموش ہیں اور اس کی وجہ بھی میں جانتا ہوں، کیونکہ آج ہم لچھے دار تقریروں کی عادی ہو گئے ہیں. چٹپٹی تقریر چاہیے، مسخرے بازیاں چاہیے، لطیفے چاہیے. آج ہماری سماج کا یہی عالم ہے. یہ بہت بڑا عالمیہ ہے. سیدھے لفظوں میں معیاری باتیں کرنے والا خطیب اگر مخاطب ہو جائے تو لوگ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں اور کچھ تو اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. دوران خطاب ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ صدر جلسہ ہمدرد قوم و ملت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا شکیل احمد صاحب اللہ مجددی کی بھی آمد ہو چکی ہے، جو پوری شان صدارت کے ساتھ ممبر نور پہ تشریف فرما ہے. میں ان کی دعائیں لیتا ہوا ایک شعر آپ کی سماعتوں کے قریب کرتا ہوں اور اسی شعر کے ساتھ ایک خوبصورت لہجے کو آپ کی سماعتوں کے قریب کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ یہ بار بار جو کرسیاں مجھے خالی نظر آ رہی ہیں آپ ان کو پر کر لیں تو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے اور اس جلسے کے لیے بہت اچھا ہوگا. اے بابو، سونا ہے گھر جاؤ. یہ سونے کی جگہ نہیں ہے، سونا ہے تو گھر جاؤ. ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ. بار بار مجھے دھکا لگانے کی بھی عادت نہیں ہے، بار بار مجھے دھکا لگانے کی عادت نہیں ہے. ایک دو مرتبہ میں کوشش کروں گا. اگر آپ نہیں بولنے پر آمادہ ہیں
تو میں بھی بالکل خاموشی سے اور یوں کہہ لیجئے کہ اشاروں سے مفاہمت کرنے کا ہنر بھی میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ اب میں ایک شعر پڑھتا ہوں، مرضی آپ کی ہے، آپ چاہے بولیں نہ بولیں، اگر آپ کا دل کرے تو بولیں، اگر آپ کا دل نہ کرے تو آپ نہ بولیے گا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ علماء کرام منبر نور میں تشریف فرما ہے، مجھے امید ہے کہ مجھے ضرور اپنی دعاؤں سے نوازیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ مانا کہ گھر ہمارا مدینے سے دور ہے، مانا کہ گھر ہمارا مدینے سے دور ہے، لیکن نبی کی یاد سے دل نور نور ہے۔ مانا کہ گھر ہمارا مدینے سے دور ہے، مانا کہ گھر ہمارا مدینے سے دور ہے، لیکن نبی کی یاد سے دل نور نور ہے۔ آقا نے کہہ دیا کہ ہمارا نہیں ہے وہ جو آدمی ہمارے صحابہ سے دور ہے۔ آقا نے کہہ دیا کہ ہمارا نہیں ہے وہ جو آدمی ہمارے صحابہ سے، جو آدمی ہمارے صحابہ سے، آقا نے کہہ دیا کہ ہمارا نہیں ہے وہ جو آدمی ہمارے صحابہ سے دور ہے۔ بہت پہلے کسی نے کہا تھا کہ ملائک ان کے در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں، ملائک ان کے در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں، سکندر بن کے طیبہ میں بھکاری نعت پڑھتے ہیں۔ خدا نے یوں بنائی ہے میرے سرکار کی صورت، نظر پڑتے ہی پتھر کے پجاری نعت پڑھتے ہیں۔ خدا نے یوں بنائی ہے میرے سرکار کی صورت، خدا نے یوں بنائی ہے میرے سرکار کی صورت، نظر پڑتے ہی پتھر کے پجاری نعت پڑھتے ہیں۔ آئیے اب میں آپ کو یہی بیٹھے بیٹھے ہی تصورات میں گنبد خضرا کے قریب کرنے کے لیے، گنبد خضرا کے کبوتروں کے قدموں کے آہٹوں کو محسوس کرانے کے لیے سراخان رسول اکرم، بلبل باغ مدینہ، واسف شاہ ہدا، اسیر سرکار حضور گلزار ملت عزیزم محترم حسن نواز اسماعیلی صاحب کو ان مصروں کے ساتھ یہ مائک ان کے حوالے کر رہا ہوں کہ درود پاک رسالت سے غسل کروا لیں، درود پاک رسالت سے غسل کروا لیں، خیال شہر مدینہ کو جانے والا ہے، فلک نشینوں سے کہہ دو کہ نیچے آ جائیں، کوئی زمین پر نعتیں سنانے والا ہے، فلک نشینوں سے کہہ دو کہ نیچے آ جائیں، کوئی زمین پر نعتیں سنانے والا ہے۔ آپ کے خوبصورت اور خاموش ماشاءاللہ ان کے در سے ہٹ کے عقبہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ان کے در سے ہٹ کے عقبہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ مائک آپریٹر صاحب ابھی کو تھوڑا سا کم کر دیجیے۔ ان کے در سے ہٹ کے عقبہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، زندگی بھر حق کا رستہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ان کے در سے ہٹ کے عقبہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، زندگی بھر حق کا رستہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ ہم منائیں گے ہمیشہ عید میلاد النبی، تم کتابوں میں حوالہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ اللہ زندہ ہم منائیں گے ہمیشہ عید میلاد النبی، تم کتابوں میں حوالہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے مصرے بھائی حسن نواز اسماعیلی صاحب سے ہم نے اور آپ نے مد بھری آواز میں سماعت کرنے کا شرف نامہ حاصل کیا۔ میں بھائی حسن نواز اسماعیلی صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ایک شعر یہاں سے پڑھتا ہوں کہ شفا کا شور سن کر سرے دربار آئے ہیں، شفا کا شور سن کر سرے دربار آئے ہیں، کرم کی بھیک مل جائے تیرے بیمار آئے ہیں، شفا کا شور سن کر سرے دربار آئے ہیں، کرم کی بھیک مل جائے تیرے بیمار آئے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ خاموشی سے سنیں، اگر آپ کا دل چاہے تو آپ بولیں، اور مجھے امید ہے کہ جہاں جہاں اچھے لوگ بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ وہاں سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوگی کہ شفا کا شور سن کر سرے دربار آئے ہیں، کرم کی بھیک مل جائے تیرے بیمار آئے ہیں۔ کہا حوروں نے حوروں سے چلے ہم آمنہ کے گھر، فرشتوں نے فرشتوں سے کہا میرے سرکار آئے ہیں، کہا حوروں نے حوروں
سے چلے ہم آمنہ کے گھر، فرشتوں نے فرشتوں سے کہا میرے سرکار آئے ہیں، فرشتوں نے فرشتوں سے کہا میرے سرکار آئے ہیں۔ اچھا کتنے لوگ یہاں ایسے ہیں جو مولائے کائنات سے محبت کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں یا علی، اور بلندی کے ساتھ کہہ دیں یا علی۔ اب ایک شعر میں پڑھتا ہوں علماء کرام کے قدموں کے گرد و غبار کو اپنی نظامت کے سورما بناتے ہوئے، میں اپنی نظامت کا سورما بناتے ہوئے ایک شعر آپ کی سماعتوں کے قریب کرتا ہوں۔ شاید مجھے امید ہے کہ میں نے 1 سے 2 جگہ ان مصروں کو پڑھا ہے کہ رگ کے حیدر سے عداوت تو جدھر جائے گا، رگ کے حیدر سے عداوت تو جدھر جائے گا، ٹھوکریں کھائے گا، پچھتائے گا، مر جائے گا۔ رگ کے حیدر سے اب دیکھنا یہ ہے کہ مولا کے دیوانے خاموش کیسے بیٹھتے ہیں کہ رگ کے حیدر سے عداوت تو جدھر جائے گا، ٹھوکریں کھائے گا، پچھتائے گا، مر جائے گا۔ جنگ خیبر میں علی کہنے لگے مرحب سے، اس ذوالفقار سے بچ کے تو کدھر جائے گا۔ جنگ خیبر میں علی زندگی کے زندہ دل جذبات دیتے ہیں ہمیں، زندگی کے زندہ دل جذبات دیتے ہیں ہمیں، ہر قدم پر علم کی سوغات دیتے ہیں ہمیں، داد دینے کے لیے محفل سے جب اٹھتے ہیں ہاتھ، ایسا لگتا ہے علی خیرات دیتے ہیں ہمیں۔ محفل سے جب اٹھتے ہیں ہاتھ، داد دینے کے لیے محفل سے جب اٹھتے ہیں ہاتھ، ایسا لگتا ہے علی خیرات دیتے ہیں ہمیں۔ تو میں مصرے پڑھ رہا تھا کہ رگ کے حیدر سے عداوت تو جدھر جائے گا، ٹھوکریں کھائے گا، پچھتائے گا، مر جائے گا۔ جنگ خیبر میں علی کہنے لگے مرحب سے، اس ذوالفقار سے بچ کے تو کدھر جائے گا، اس ذوالفقار سے بچ کے تو کدھر جائے گا، اس ذوالفقار سے بچ کے تو۔ اور حیدر و زہرا کے رشتے سے ہوا یہ معلوم، نور تو نور ہے بس نور کے گھر جائے گا۔ حیدر و زہرا کے رشتے سے ہوا یہ معلوم، نور تو نور ہے۔ ایک سے پڑھ دیں، ایک مرتبہ کھڑے ہو کے آپ نعرہ بلند کر دیں، ایک نعرہ لگا دیں، ایک نعرہ لگا دیں۔ رنگ محفل کا میاں اور بھی گہرا کر دو، دادو تہسی سے اسے اور سنہرا کر دو، نعرہ ایسا ہو کہ کان کے پردے پھٹ جائیں، دشمن حضرت شبیر کو بہرا کر دو، نعرہ ایسا ہو کہ کان کے پردے پھٹ جائیں۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ جواب دیں گے نا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، اچھا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے نا؟ ایک شعر اور پڑھ دوں، کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور بلندی کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ، اور کہہ دیں یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ سرور نے حور کو صاحب رتبہ بنا دیا، سرور نے حور کو صاحب رتبہ بنا دیا، قطرے کو ایک پل میں دریا بنا دیا۔ سرور نے اب چوتھا مصرع جب آپ تک پہنچے گا، آپ قافیے کی امید نہیں لگا سکتے کہ ایسا قافیہ استعمال کیا گیا ہوگا کہ سرور نے حور کو صاحب رتبہ بنا دیا، قطرے کو ایک پل میں دریا بنا دیا۔ سرور نے حور کو صاحب رتبہ بنا دیا، قطرے کو ایک پل میں دریا بنا دیا۔ لے جا یزید اب یہ کسی کام کی نہیں، اصغر نے تیری فوج کو ہجڑا بنا۔ لے جا یزید اب یہ کسی کام کی نہیں، لے جا یزید اب یہ کسی کام کی نہیں، لے جا یزید اب یہ کسی۔ ایک مرتبہ آپ کہہ دیں یا حسین، بہت اچھا شعر یاد آ رہا ہے، بہت اچھا شعر یاد آ رہا ہے، کہہ دیں یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ راہ حق میں گھر لٹانا، سر کٹانا اور بس، راہ حق میں گھر لٹانا، سر کٹانا اور بس۔
کربلا یعنی لہو میں ڈوب جانا۔ جب میاں بیداری کے ساتھ آپ سن رہے ہیں پھر کیوں خاموش ہو جا رہے ہیں؟ کہیں آپ مجھے حیرت سے تو نہیں دیکھ رہے؟ راہ حق میں گھر لٹانا، سر کٹانا اور بس، کربلا یعنی لہو میں ڈوب جانا اور بس، صرف اتنی دیر میں اصغر نے جیتی کربلا، رن میں آنا، تیر کھانا، مسکرانا اور بس، صرف اتنی دیر میں اصغر نے جیتی کربلا، صرف اتنی دیر میں اصغر نے جیتی کربلا، رن میں آنا، تیر کھانا، مسکرانا اور بس، صرف اتنی دیر میں اصغر نے جیتی کربلا، رن میں آنا، تیر کھانا، مسکرانا اور بس۔ اور دشمنی ہے دین کے ساتھ، مذاق اتنا بڑا اور وہ بھی دین کے ساتھ، محبت ایک سے اور دشمنی ہے دین کے ساتھ، مذاق اتنا بڑا اور وہ بھی دین کے ساتھ۔ جو اصلی گدی نشینوں سے بغض رکھتے ہیں وہ سب گدھے ہیں، وہ بیٹھے گدھے نشین کے ساتھ۔ جو اصلی گدی نشینوں سے بغض رکھتے ہیں وہ سب گدھے ہیں، وہ بیٹھے گدھے نشین کے ساتھ۔ پاکستان کا ایک شاعر ہے، پڑوسی ملک پاکستان کا، اس نے کہا کہ دین خدا کے اولی منظر میں رکھ لیا، دین خدا کے اولی منظر میں رکھ لیا۔ میں علماء کرام کی دعائیں چاہوں گا کہ دین خدا کے اولی منظر میں رکھ لیا، معیار کے تھے اس لیے محور میں رکھ لیا، دین خدا کے اولی منظر میں رکھ لیا، معیار کے تھے اس لیے محور میں رکھ لیا۔ آقا کو اتنے پیارے تھے صدیق اور عمر، دونوں کو اپنے روضے اطہر میں رکھ لیا۔ آقا کو اتنے پیارے تھے صدیق اور عمر، دونوں کو اپنے روضے اطہر میں رکھ لیا۔ اب آنے والا شعر مجھے امید ہے کہ مجمع سے ایک دیوانہ کھڑا ہو کر نعرہ ضرور بلند کرے گا کہ دین خدا کے اولی منظر میں رکھ لیا، معیار کے تھے اس لیے محور میں رکھ لیا۔ آقا کو اتنے پیارے تھے صدیق اور عمر، دونوں کو اپنے روضے اطہر میں رکھ لیا۔ اچھا 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 اگر وہ بھاگے تھے، اچھا اگر وہ بھاگے تھے پھر اگلی جنگ میں، دین خدا کے اولی منظر میں رکھ لیا، معیار کے تھے اس لیے محور میں رکھ لیا۔ آقا کو اتنے پیارے تھے صدیق اور عمر، دونوں کو اپنے روضے اطہر میں رکھ لیا۔ اچھا اگر وہ بھاگے تھے پھر اگلی جنگ میں، کیسے انہیں حضور نے لشکر میں رکھ لیا؟ اچھا اگر وہ بھاگے تھے، مطلب کہہ دے سبحان اللہ، اور بلندی کے ساتھ کہہ دے یا رسول اللہ۔ دین خدا کے اولی منظر میں رکھ لیا، معیار کے تھے اس لیے محور میں رکھ لیا۔ آقا کو اتنے پیارے تھے صدیق اور عمر، دونوں کو اپنے روضے اطہر میں رکھ لیا۔ اچھا اگر وہ بھاگے تھے پھر اگلی جنگ میں، کیسے انہیں حضور نے لشکر میں رکھ لیا؟ اچھا اگر وہ بھاگے تھے پھر اگلی جنگ میں، کیسے انہیں حضور نے لشکر میں رکھ لیا؟ یہیں پہ ٹھہر کر مجھے علامہ قسمت سکندر پوری کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ معراج کی توصیف کا تحقیق کا دشمن، معراج کی توصیف کا تحقیق کا دشمن، اللہ کی بخشی ہوئی توفیق کا دشمن، تعلیم و تعلم سے نہیں اس کا تعلق، ابو جہل کا شاگرد ہے صدیق کا دشمن، تعلیم و تعلم سے نہیں اس کا تعلق، ابو جہل کا شاگرد ہے صدیق کا دشمن۔ ماشاءاللہ آپ کی سماعتیں بہت بیدار ہیں، میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اب یہیں سے اس خوبصورت لہجے کو آپ کی سماعتوں کے قریب کروں جس کے بارے میں مجھے تعارف کرانے میں بہت سارے لفظوں کو ادھر ادھر چھیڑنا پڑے گا۔ سیدھے سیدھے لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ آنے والا مداح رسول، ثناخوان رسول اکرم، بلبل باغ مدینہ، واصف شاہ ہدا، اسیر سرکار حضور گلزار ملت، بڑے بھائی محترم احمد رضا اسماعیلی کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ احمد رضا اسماعیلی کو بس ان جملوں کے ساتھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ احمد رضا اسماعیلی اس حلال شراب کا نام ہے کہ اس کا نشہ ٹھیک سے کسی کو اگر چڑھ جائے تو بہت مشکل سے اترتا ہے۔ وہ خوبصورت آواز آپ کی سماعتوں کے قریب ہو رہی ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں بھائی احمد رضا اسماعیلی صاحب سے جو وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ عنایت پیش کریں۔
میں آپ کو بہت بہت مبارکباد کے گزرے پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ حضرات کو کسی طرح کی تکلیف، پریشانی، دشواری تو یہ کرسیاں جو خالی پڑی ہیں ان کو پر کر لیں، کیونکہ ابھی ہمیں حضرت علامہ ارشاد ربانی صاحب قبلہ کا خطاب سماعت کرنا ہے۔ ایک اچھا خطاب ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے، تو تھوڑا سا آپ قریب آ کے بیٹھ جائیں۔ جو پیچھے کی کرسیاں خالی ہو رہی ہیں آپ ان کو خالی کر دیں، کرسیاں آپ کو آگے کی مل رہی ہیں، علماء کے آپ قریب سے زیارت کریں گے، آ جائیں قریب قریب ماشاءاللہ۔ اب میں ایک شعر پڑھتا ہوں، پڑوسی ملک کا ایک شاعر ہے، اس کا ایک مصرع بہت مشہور ہوا تھا۔ میرے جو نوجوان دوست یہاں بیٹھے ہیں بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا، تہذیب حافظ کا نام سنا ہوگا۔ تہذیب حافظ کا ایک شعر ہے، اتنی آوازیں اسے دی کہ گلا بیٹھ گیا، اتنی آوازیں اسے دی کہ گلا بیٹھ گیا۔ غزل کا شعر ہے، غزل کا مصرع ہے، لیکن جب یہ ایک عاشق رسول کے ہاتھ لگا تو اس نے اس مصرے کو غسل کرایا، اور غسل کرانے کے بعد وضو کرایا، وضو کرانے کے بعد اس کو نعت کی شکل میں ڈھالا ہے۔ اب دیکھیے ایک عاشق رسول کیا کہتا ہے، مصرع کیا تھا تہذیب حافظ کا کہ اتنی آوازیں اسے دی کہ گلا بیٹھ گیا۔ عاشق رسول نے مطلع کہا کہ دیکھ کر گنبد خضرا کی ضیا بیٹھ گیا، دیکھ کر گنبد خضرا کی ضیا بیٹھ گیا، جو در سرور عالم پہ گیا بیٹھ گیا، دیکھ کر گنبد خضرا کی ضیا بیٹھ گیا، جو در سرور عالم پہ گیا بیٹھ گیا۔ گنبد خضرا کے جلووں نے اسے یوں روکا، ان کا دیوانہ اٹھا اور چلا بیٹھ گیا۔ گنبد خضرا کے جلووں نے اسے یوں روکا، ان کا دیوانہ اٹھا اور چلا بیٹھ گیا۔ اب وہ شعر آ رہا ہے تہذیب حافظ کا شعر، اس کی تدبین سنیں۔ تہذیب کا شعر ہے کہ اتنی آوازیں اسے دی کہ گلا بیٹھ گیا، دیکھ کر گنبد خضرا کی ضیا بیٹھ گیا، جو در سرور عالم پہ گیا بیٹھ گیا۔ گنبد خضرا کے جلووں نے اسے یوں روکا، ان کا دیوانہ اٹھا اور چلا بیٹھ گیا۔ اور ملک دیکھا نہیں، ملک دیکھا نہیں، طیبہ کے مسافر نے ہمیں اتنی آوازیں اسے دی کہ گلا بیٹھ گیا۔ ملک دیکھا نہیں، طیبہ کے مسافر نے ہمیں اتنی آوازیں اسے دی کہ گلا بیٹھ گیا۔ ملک دیکھا نہیں، طیبہ کے مسافر نے ہمیں اتنی آوازیں اسے دی کہ گلا بیٹھ گیا۔ آئیے اب ہم اور آپ اس عظیم خطیب کا استقبال کر لیں جنہیں پورا ملک خطیب اعظم ہندوستان، خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، اسیر حضور شیر بنارس حضرت علامہ مولانا ارشاد ربانی صاحب قبلہ وحیدی داماد لاہور عالی و نورانی کے نام سے موسوم کیا کرتا ہے۔ حضرت کے بارے میں بس میں اتنا کہوں گا کہ حضرت ہندوستان کے کسی بھی صوبے میں، کسی بھی محفل میں جب حضرت کی شرکت ہوتی ہے تو حضرت ایک پیغام ضرور دیا کرتے ہیں کہ جھنڈا کسی بھی خانقاہ کا ہو لیکن اس میں ڈنڈا بریلی شریف کا ہونا چاہیے۔ اس عظیم خطیب کا ہمیں اور آپ کو استقبال کرنا ہے۔ آپ حضرات حضرت کی تقریر سننے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ میں نعرہ لگاتا ہوں اور آپ جواب دیں، اور وہیں سے مجھے احساس ہوگا کہ ہاں آپ حضرت کی تقریر سننے کے لیے کتنا آمادہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔